دو فرشتے تھے، ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا اور دوسرا زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا. دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو زمین سے اوپر جا رہا تھا. اس نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک غیر مسلم رہتا ہے. آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. کہا فلاں شہر میں غیر مسلم رہتا ہے، وہ بہت بیمار تھا، اس کا آخری وقت بس آنے ہی والا تھا. اس غیر مسلم نے دنیا میں جتنے اچھے کام کیے تھے ان سب کا بدلہ اسے دنیا کے اندر دے دیا گیا. لہذا آخرت میں اس کے لیے کوئی اچھائی باقی نہیں تھی جس کے بدلے اسے قیامت کے دن کوئی نعمت ملتی. ہاں بس اس کی ایک اچھائی باقی تھی. نہیں یہ غیر مسلم بھی ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں. کہ اس کی ایک اچھائی باقی تھی. زندگی کی ان گھڑیوں کے اندر، آخری گھڑیوں میں، اس کے موت کا وقت قریب تھا، زندگی کی ان آخری گھڑیوں میں اس غیر مسلم کو مچھلی یعنی فش کھانے کی خواہش ہوئی. چنانچہ مچھلی تلاش کی گئی مگر پورے شہر میں کہیں مچھلی نہ ملی. مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ میں اس غیر مسلم کے لیے مچھلی کا انتظام کر دوں تاکہ جو اس کی ایک اچھائی باقی ہے اس کا بدلہ بھی اسے دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے، دنیا میں دے دیا جائے. اس کے لیے آخرت کے اندر اللہ اکبر، یعنی بڑا یہ معاملہ ہے، اس کا دنیا میں دے دیا جائے. اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ قیامت کے لیے نہ بچے. چنانچہ اس غیر مسلم کے لیے میں نے مچھلی کا انتظام کر دیا، اس کا ارینجمنٹ کر دیا. آپ سمجھے نا کہ مچھلی مل جانے پر اس کی نیکیاں کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی. اب اس فرشتے نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک مسلمان رہتا ہے. اب کہنا ہے سبحان اللہ. فلاں شہر میں ایک مسلمان رہتا ہے، اس کا بھی آخری وقت ہے، اس کے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائشوں میں مبتلا کیا. اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں، بس ایک آخری گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی ہے. ان آخری لمحات میں اسے پیاس لگی، وہ پانی پینے جا رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس کا میں پانی گرا دوں تاکہ اس آزمائش کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا آخری گناہ بھی مٹا دے. آخری گناہ بھی مٹا دیا جائے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر دنیا سے رخصت ہو. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے رحمان الرحیم رب کی. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں خوشیاں عطا کرے یا آزمائش میں رکھے یہ اس کی رضا ہے. ہر حال میں اس کا احسان ہی ہے، مگر قربان جائیے اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، خود کو جہنم کا حقدار بناتے ہیں، اور ہمارا قادر و قیوم رب ہم پر آزمائشیں بھیج کر ہمارے گناہ مٹاتا ہے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا پتا چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائشوں پر جو ہے یہ صبر کریں. ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک بندے مومن کو ہمیشہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے. تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھبرا کر ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے. اس کے دل میں شک نہیں آتا، بلکہ وہ بندہ مومن اپنے عقیدوں پر، اللہ پر توکل اور بھروسے پر وہ پختہ ہی رہتا ہے. اسے پھولوں کا ہار ملے کہ تلوار کا تیزدار وار ملے. پانی میں غرق کر دیا جائے کہ یوں سمجھے کہ آگ کے شعلوں میں جھونک دیا جائے، ہر حالت ہر صورت کے اندر وہ استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہوتا ہے. کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے اور ہمیں ایمان کی فکر نصیب ہو جائے.